پر یہ بالکل یہ موصوف، میں تو پہلے کہتا ہوں کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اب ان کا کیا مشن ہے؟ لوگوں پہ ایف آئی آر کرواؤ، یہ لبادیں ہیں نا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اندر سے اور کہ کوئی بھی برا کام ہے، کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی غلط کام ہے، کوئی بھی انلیگل، یہ جیسے یہ پارٹیشنیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے زمینوں کی تقسیمیں کروائی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے اگر اس کا آپ نے سرا ڈھونڈنا ہے نا تو وہ آپ کو اس موصوف سے ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز نیٹ ورک۔ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ قریب ہے، کوئی کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ دور جا رہا ہے، لیکن تھل میں الیکشن اسی طریقے اس کا ٹیمپو جو ہے وہ بالکل برقرار ہے، اور کچھ تو امیدوار عید والے دن سے لے کے اب تک بھی جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں اور جلسے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تھل کی فضا جو ہے وہ تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سابقہ دور میں جو ملک غضنفر عباس چھینا کو جو ایج ملا تھا، عوام اب یکساں جو ہے وہ تبدیلی کی طرف بھی جا رہی ہے، لیکن مخالفین کا یہ دعویٰ بھی ہے، جو نیوانی گروپ کے مخالفین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایم پی اے ملک غضنفر عباس چھینا ہی بنے گا، اور کافی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن جب تک ملک غضنفر عباس چھینا اقتدار میں تھے تو لوگ بھی اسی کے ساتھ بالکل سینہ سپر ہو کے کھڑے تھے۔ یوں ہی سنا ہے کہ جب وہ الیکشن کی جو فضا اب دوبارہ اسمبلیاں ختم ہو گئیں اور نئے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے اور اپلیکیشنیں جمع کی ہیں تو لوگ بھی بدل رہے ہیں، لیکن مخالفین اس بات پہ اب بھی بے ضد ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کی بات پہلے تھل کے لوگوں سے کروائی تھی، اور تھل کے لوگ کافی اب ملا جلا رجحان ہے وہ چل رہا ہے، تو آج بھی ہم اسی سلسلے میں کہ تھل میں کس امیدوار کی پوزیشن مضبوط ہے۔ اس میں جو امیدوار ہیں وہ اس حلقے میں وہ کافی جو ہے وہ تعداد میں ہیں، لیکن جو بڑا مقابلہ ہے وہ سعید اکبر خان نوانی کا اور ملک غضنفر عباس چھینا کے درمیان ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے امیدوار پرویز چھینا بھی اسی حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپلیکیشن جو ہے جمع کروائی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ نے جلسوں میں ان کی تقریریں بھی سنی ہیں، اور ان کا سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ ایک مضبوط شخصیت ہیں، تو میری مراد یہی ہے کہ ملک جہاں زیب اسلم چھینا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی، عید گزری ہے، آپ کو عید مبارک ہو، اور آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ تو آج بات کریں گے جی آپ کے حلقے کی جو آپ کو تکلیف دی ہے، مختصر، ہمیں اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ کافی لوگوں کے میں نے کوشش کی ہے کہ ملاقاتیں کی جائیں، اس گروپ کے ساتھ بھی، آپ کے گروپ کے ساتھ کچھ لوگوں کے، یہ جو فضا چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ اسی طریقے سٹل کھڑے ہیں ملک غضنفر عباس چھینا کے ساتھ، لیکن اے روز آپ کے جلسے بھی ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ان ملک غضنفر عباس چھینا کے بھی ہم نے ایک دو جلسے جو ہے وہ سنے ہیں۔ الیاس خان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اسلم بلوچ کہ میرے تجزیے کے مطابق 25 سے 30 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ملک غضنفر عباس چھینا جیت رہا ہے، لیکن جو تھل کے لوگ گراؤنڈ لیول پہ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں، اور وہ 25-30 ہزار ووٹ سے کیسے جیت سکتا ہے، جو کہ خود وہ 1500 ووٹ پہلے 1500 ووٹ کی برتری سے جیتا ہے، تو وہ کیسے اتنا زیادہ مارجن آ گیا؟ کیا آیا کوئی 8-10 یونین کونسلیں اس حلقے میں شامل ہو گئیں تبھی وہ جیت سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ اپنی تجربے کی روشنی میں، کیونکہ آپ نے فیلڈ ورک بھی کیا ہے، ان کا جو دعویٰ تھا وہ آپ تک پہنچا دی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اسلم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا موقف لینے کے لیے آج ہم سے رجوع کیا، تو سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میڈیا بیسکلی ویسے بھی بڑی ایک مین پلر ہے جمہوریت میں، تو یہ جو مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے، ایک سمپل صاحب کے اس کا میں گوش گزار کروں گا کہ جو 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے پریشرائز کریں کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ دکھا کے دینا ہے تو آپ کا تسلیم ہوگا، اگر دکھا کے نہیں دیں گے تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ تو جو 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے ہوتے ہیں ان کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ملک غضنفر کے بڑے پرانے دوست ہیں، بڑے پرانے ساتھی ہیں ان کے، پیر قیوم صاحب، ان کو آپ دیکھ لیں، وہ اتنا عرصہ ملک صاحب کے ساتھ رہے ہیں، جب ملک صاحب پاور میں آئے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے کہ وہ اپنی وہ 30 سالہ رفاقت چھوڑ کے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے آپ دیکھ لیں تو ملک فرید چھینا لوگوں کو دیکھ لیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ گوندو سے وہ ہمارا بڑا پیارا عزیز ہے قمر چھینا، لوگ ان کو آپ دیکھ لیں،
ادھر آپ حیدرآباد میں آ جائیں تو ملک صاحب کا تو موصوف کا جو مین جو لیڈ تھی وہ ہے حیدرآباد کی اور پٹی بلندہ کی، اور وہ بات کرتے ہیں ہم 25-30 ہزار سے جیتیں گے، جن کے اپنے گھر میں حیدرآباد یونین میں 3 سے 4 ممبر کونسلر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ پروپاگینڈا ان کا ایک مین وہ ایک عذر رہ گیا ہے، وہی وہ یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور اس چیز میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیونکہ حلقے میں آپ ہر جلسے میں آپ جلسے بھی اٹینڈ کر چکے ہیں، اور یہ جو عام فضا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہے شہید اکبر خان نیوانی کا، وہ شہید اکبر کم لڑ رہا ہے، الیکشن تو ہے وہ ملک جہاں زیب اسلم الیکشن زیادہ لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ مگسی جو ہے وہ پہلے جو الیکشن لڑتے تھے وہ پہلے سلو سپیڈ سے الیکشن میں حصہ لیتے تھے، اس دفعہ وہ بھی پرسنل طور پہ سامنے آ گئے ہیں۔ جو واقعات جو پچھلے سامنے آئے ہیں، مطلب ان کی طرف سے جو پمپ والا مسئلہ آیا اور ان کی زمینوں کا مسئلہ آئے، تو وہ پرسنل معاملات کی وجہ سے سنا ہے کہ وہ اس دفعہ زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ جو عام شنید یہ ہے کہ شہید اکبر کم اور ملک جہاں زیب اسلم زیادہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ نہیں جی دیکھیں، اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کا الیکشن ہی ہم لڑ رہے ہیں اور وہ خود نہیں لڑ رہے، تو ان کا ایک بڑا پرانا گروپ ہے، ان کا ایک اپنا دھڑا ہے تحصیل منکیرہ میں۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ایک فیس ہوتا ہے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا قریبیوں کو تو پتہ ہوتا ہے، باقی جو باہر کی پبلک ہوتی ہے حلقے سے باہر کی ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہم اپنا رول بھی اس میں ادا کر رہے ہیں، سیٹھ احمد حسن صاحب ہیں وہ بھی اپنا رول اس میں ادا کر رہے ہیں، اور ان کا اپنے جو پرانے ان کے ساتھی ہیں مکسی صاحبان وہ بھی اپنا وہ رول ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ گروپ ہے اور جو اپوننٹ دھڑا ہے ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ کہ جی مکسی خاندان صحیح طریقے سے کمپین نہیں کر رہا، یا وہ اندر کھاتے جی ہمارے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہوئی ہے، تو وہ اب ان کو واضح میسج جا رہے ہیں کہ ہم تو ایک ہی پیج پہ ہیں، ہم تو ایک ہی ٹیبل پہ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنے بزرگوں کو دیکھتے رہے ہیں کہ وہ سیاست کرتے تھے عبادت کی، اس میں بھئی یہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اب ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک ایسا انسان لا کے اور منکیرہ کے اوپر بٹھا دیا گیا جس میں ہمارا اپنا بھی کردار ہے، اس کو اس سٹیج پہ پہنچانے پہ، اس کو ادھر لا کے بٹھانے پہ، کہ وہ ہم نے اس کو ادھر لا کے بٹھا دیا کہ اس نے تھل کی عوام کو جو اس نے سلے دیے ہیں وہ سب کے سامنے۔ اب وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی میں قبضہ گروپ نہیں ہوں، میں نے جی جھوٹی ایف آئی آرز نہیں کروائیں، ادھر لائنیں لگی پڑی ہیں ایف آئی آرز کی، آپ لوگوں کو جا کے پرسنلی ملیں، ہر بندہ تو میڈیا پہ آ کے بات نہیں کر سکتا، تو آپ لوگوں کو جا کے ملیں، آپ ان کی رپورٹس لیں، لوگوں آپ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ کے پاس بہتر اس حوالے سے خبریں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں بھائی ملک جہاں زیب لڑ رہا ہے الیکشن اور شہید اکبر خان کم لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی جگہ لڑ رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے، ہر کوئی ادا کر رہا ہے۔ آپ کا کردار جو ہے وہ کافی مثالی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلسوں میں جیسے آپ کی تقریریں ہیں، آپ کی کوششیں ہیں، شمولیت ہیں، شمولیت کے جلسوں میں بھی آپ کا رول جو ہے وہ اہم ہے، مگر مکسی برادران بھی اسی طریقے سے سنا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں اس الیکشن میں، تو آپ کی کوشش بھی ہے۔ لیکن ملک ظفر چینا یہ بار بار جب ہی ملاقات ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے انتقامی کارروائی نہیں کی، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے ہم نے تھانے کچہری کی سیاست نہیں کی، وہ نیوانی گروپ تھانہ کچہری کی سیاست کرتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے اعزاز حاصل ہے، تو یہ اس لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، اس حوالے سے کیا؟ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں۔ اب وہ پھر مثالیں گندی ہو جاتی ہیں، وہ مثالوں والی سائڈ پہ نہیں جاتے، پر یہ بالکل یہ موصوف، میں تو پہلے کہتا ہوں کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور تو اس کے پاس کرنے کو بات ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایف آئی آرز نہیں کروائیں، میں آپ کے سامنے وکٹم بیٹھا ہوں ایف آئی آر کا، میرا چھوٹا سا دیہات ہے، ادھر کے 60 بندے اس ایف آئی آر میں شامل کیے گئے ہیں، اور ابھی تک وہ ایف آئی آر پینڈنگ پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کیا مشن ہے؟ لوگوں پہ ایف آئی آر کرواؤ، یہ لبادیں ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اندر سے اور ایف آئی آرز انہوں نے کروائی ہیں، انہوں نے لوگوں کی فیملی کی پراپرٹیز میں اتنے ڈسپیوٹ پھیلائے ہیں۔ میں تو پچھلے دنوں بھی ایک جگہ پہ بول رہا تھا تو میں نے یہی بات کی ہے کہ کوئی بھی برا کام ہے، کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی غلط کام ہے، کوئی بھی اللیگل، یہ جیسے یہ پارٹیشنیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے زمینوں کی تقسیمیں کروائی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے اگر اس کا آپ نے سرا ڈھونڈنا ہے نا تو وہ آپ کو اس موصوف سے ملے گا۔ تو وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی تھل میں نوانی خاندان نے جی جھوٹے پرچے کروائے ہیں اور ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں؟
وہ لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے. اب آپ بیٹھے ہیں, آپ کی فیلڈ ایسی ہے, آپ کو بھی بہتر پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ بولتے ہیں, ہم تو بولتے ہیں پبلک میں, ہم چور ہوں ہم نہ بولیں, ہم نے کسی کا کچھ کھایا ہوا ہو ہم نہ بولیں, ہمارے بزرگوں نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے, ہمیں کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے. یہ موصوف کیا کریں گے, یہ ایف آئی آر یہ کیوں کرواتا ہے لوگوں پہ؟ اسی وجہ سے کرواتا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں گے, میرے آگے آگے جھکیں گے. ہم پہ بھی کروا کے اس نے کوشش کر کے دیکھ لی. خوف بس خدا کا ہے. یہ جہاں سے بس چینا صاحب کی بات سنے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لبادہ اوڑا ہے شرافت کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی, میں ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں, ایف آئی آریں پیش کر سکتا ہوں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور ایف آئی آریں کروائی ہیں, اور ان لوگوں پر بھی ایف آئی آر درج کروائی تھی, اور لوگوں کو خاندانی معاملات میں الجھا کے اور پھر صلح کروانے کے بھی پیشکش کی جاتی ہے تاکہ معاملات ہماری طرف آئیں اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں. جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں جیت رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کہاں جیت رہے ہیں, اگر وہ 1500 ووٹ سے پہلے جیتے ہیں تو اس دفعہ وہ اب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے سارے لوگ بھی بتائیں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, تھل بدل رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا گروپ بھی ہی کامیابی حاصل کرے گا. ملک صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں, یہ جو اب دور ہے, تو میں منسٹر بھی رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے تھال میں بہت سارے کام کروائے ہیں. اس حوالے سے کیا منسٹری کے حوالے سے بھی کوئی ملازمتیں ہیں, کوئی معاملات انہوں نے کچھ کیے ہیں؟ دیکھیں جی, منسٹر ملک صاحب رہے ہیں, آپ کے سامنے کی بات ہے, منسٹر بن کے آئے ہیں, ادھر منسٹر بن کے ادھر حلقے میں گھومتے رہے ہیں. صرف ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ وہ جو وین پولیس کی ان کے ساتھ ہوتی تھی, اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کسی فوتگی پہ جانا ہے, کسی خوشی پہ جانا ہے, کئی مخالفوں کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں, تو آپ نے وہ جو اس کا سائرن ہے نا, وہ آپ نے چلا کے رکھنا ہے. اتنا کام موصوف نے کیا ہے منسٹری میں رہ کے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں نا, یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں. بھائی پی ٹی آئی کا کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی کا مطلب ہے یوتھ کا کیا مسئلہ ہے؟ یوتھ کا مسئلہ سڑکیں ہیں, یوتھ کا مسئلہ کالجز ہیں, یوتھ کا مسئلہ ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن ہے, یوتھ کا تو ایشو ہے امپلائمنٹ. یہ موصوف بتائیں نا کہ یہ 10 سال انہوں نے گزارے ہیں اقتدار میں, انہوں نے کتنے نوجوانوں کو امپلائمنٹ دی ہے. اور سعید اکبر خان نوانی نے بھی کچھ ملازمتیں دی ہیں اس نے اپنے منسٹری دور میں. بالکل انہوں نے دی ہیں. اب آپ کے سامنے آن دا ریکارڈ ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے درجہ چہارم کی ملازمتیں دی ہیں نا, اس سے اوپر انہوں نے نہیں دی. میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ کو نوانی گروپ کے لگے ہوئے یا اوبلائج کیے ہوئے بندے اچھے عہدوں پہ ملیں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ درجہ چہارم کی دی ہیں, درجہ چہارم کی بھی دی ہیں, جس میں گزٹڈ آفیسرز بھی ہیں. اگر یہ موصوف نظر گھمائیں نا, یہ کہتے ہیں کہ جی درجہ چہارم کی انہوں نے نوکریاں دی ہیں, یہ نظر گھمائیں تو ان کو اپنے گھر میں بندے ایسے مل جائیں گے جو ان کے دور میں جابز ان کو الاٹ ہوئی ہیں اور وہ ابھی بیٹھے ادھر ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ کیا درجہ چہارم کے ہیں؟ نظر گھمائیں نا. اے ایس آئی لگے تھے اجاز خان اور نون صاحب, اور اس وقت انہوں نے لگوایا تھا سعید اکبر خان, اور اب وہ ڈی ایس پی بن گئے. اور 500 سیٹ آئی تھی جیل کی, اس کے نا 500 سیٹ آئی تھی, اس میں سے 450 بکھر کو ملی. ناظرین, جہاں زیب اسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعید اکبر خان نوانی بھی منسٹر رہے ہیں, اور میرا چیلنج ہے ہر دفتر میں جا کے چیک کر لیں کہ سعید اکبر خان نوانی اگر منسٹر رہے تو جیل خانہ جات میں رہے ہیں, مواصلات میں رہے ہیں, جس شعبے میں وہ رہے ہیں منسٹر رہے ہیں, تو اس شعبے میں انہوں نے سینکڑوں لوگ بھرتی کروائے ہیں. مثال بھی دی ہے کہ حیدرآباد سے لے کر پورے حلقے میں ان لوگوں کے لگائے ہوئے پودے موجود ہیں. ہر دفتر سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے لوگ بھرتی ہوئی ہیں. یہ بھی منسٹر رہے ہیں, اور انہوں نے سوائے جو سائرن بجانے کے اور پولیس کی وین استعمال کرنے کے علاوہ کوئی بندہ بھرتی نہیں کروایا. کیا یہ بھی میں ان مخالفین سے سوال ضرور کروں گا اس گروپ سے کہ آیا جو سعید اکبر خان نوانی ہیں انہوں نے تو ملازمتیں دی ہیں, لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے, کیا ملک ظفر آباد چینا نے بھی وہ بھی منسٹر رہے ہیں, تو کیا انہوں نے جو ہے بیت المال اور کیا سوشل ویلفیئر میں کوئی ملازمتیں دی ہیں, یا کوئی ایسا ایڈ دیا ہو جس میں وہ کوئی سینکڑوں لوگ اپنے حلقے میں کوئی بھرتی کروا دی ہوں؟ تو یہ بھی ان سے ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. ایک دعویٰ ان کا اور ہے, وہ یہ ہے جہاں زیب اسلم صاحب کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے. کیا کیونکہ 8 سال جو جہاں پہ لوگ روڈ تعمیر نہ ہو یا کوئی کنسٹرکشن گھر کی بھی نہ ہو,
ظاہری بات ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں، نوجوان 8 سال گزر جائے تو 8 سال والا بچہ جب 16 سال میں ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بابا نے پتہ نہیں کام کرایا تھا یا نہیں۔ کیا آیا سعید اکبر خان نوانی یا حمید اکبر نوانی اپنا ضلع ناظم دور میں کیا یہ بجلی سڑکیں یا انہوں نے اپنے اس دور میں کچھ کام کروایا تھا، یا صرف سارے کا سارا کام ابھی ملک ظفر نے کروایا؟ یہ ان کا یہ دعویٰ۔ دیکھیں ہمارا چھمب پہ جلسہ ہوا ہے، میں نے ادھر یہی بات کی ہے کہ بیسیکلی ملک صاحب کہتے ہیں کہ جو چھمب ہے نا وہ میرا گھر ہے۔ اچھا وہ ملک صاحب کا گھر ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل کوئی کام ہی نہیں کروایا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو دنیا پہلے چل رہی تھی وہ کیسے چل رہی تھی؟ اب چھمب پہ جو بجلی دی ہے اس سائڈ پہ وہ کس نے دی ہے؟ وہ صرف یہی جواب دے دیں نا، وہ تو ان کا گھر ہے نا، اس کا وہ جواب دے دیں، باہر کی باتیں بعد میں کریں۔ لپٹن پہ گئے ہیں، میں نے ادھر کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کا ذکر، سڑک پہلے بنی ہوئی تھی، انہوں نے اوپر سڑک بنائی، اوپر بنا، انہوں نے سڑکیں پہلے بنی ہوئی تھی، انہوں نے اوپر سڑکیں بنوائی ہیں 20 25 کلومیٹر۔ یہ مانی روڈ ہے 27 کلومیٹر کا روڈ بنا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، پہلے یہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ پہلے بنا ہوا تھا، انہوں نے اوپر سے بنوایا۔ اب وہ یہ کیا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں؟ وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز سرے سے بنوائی ہم نے، پہلے تو ادھر تھا ہی کوئی نہیں، ادھر روڈ کا کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ان کی جھوٹ کی کہانی ہے، ہم ان کے کون سے جھوٹ کا جواب دیں گے؟ پھر جب ان پہ آپ کوئی تھوڑی کڑی تنقید کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ یہ موصوف جو ہے یہ بدتمیز ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ کم ظرف ہے، تو پھر وہ وہی دکھاتا ہے کہ وہ اپنی کم ظرفی دکھاتے ہیں، وہ اپنی بدتمیزی دکھاتے ہیں، بد اخلاقی دکھاتے ہیں۔ یہ پیالی، یہ بھولو، یہ کیا ہے؟ یہ تمیز ہے، یہ تنقید ہے۔ ہم بھی تنقید کرتے ہیں اس پہ، وہ تنقید کرے ہم پہ، لیکن وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہمیں اس چیز کا بھی کوئی غصہ نہیں ہے۔ بدتمیزی کرنی ہے موصوف نے، موصوف کرے بدتمیزی، ہمارے تو موقف کو تقویت ملتی ہے نا، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کم ظرف انسان ہے، وہ اپنی کم ظرفی دکھاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیولپمنٹ کے بڑے کام کروائے ہیں۔ تو وہ میں کہتا ہوں جی، میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا ہے، میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی وقت آئے گا لوگوں کو مزید بہتر سمجھ آئے گی کہ جو ہمارے مخالف ہیں نا وہ سر سے پاؤں تک صرف جھوٹ ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے سیاسی مخالفین پاؤں سے لے کے سر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہیں۔ کیا تھل میں لوگ پہلے نہیں آباد تھے، نہیں بستے تھے؟ کیا سڑکیں تھل میں پہلے نہیں تھیں؟ کیا بجلی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کس نے پہنچائی؟ تو وہ حمید اکبر خان نوانی نے اور نوانیوں نے دی۔ اور یہ جو روڈ کی بات کرتا ہے کہ یہ جو میں نے روڈ بنوایا ہے حیدرآباد سے مانی تک روڈ بنوایا، یہ روڈ کیا پہلے نہیں بنا ہوا تھا؟ 8 سال میں اس روڈ کی تعمیر ہونا ضروری تھی، اور روڈ کیونکہ کوئی بھی گھر کا بھی اگر کام انسان نہ کروائے 8-10 سال تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے وہ مینٹیننس جو ہے اس کی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سڑکیں وہی بنی ہوئی تھیں جو نوانیوں نے سب سے پہلے تھل میں سڑکیں بنوائیں، بجلیاں دی لوگوں کے گھروں میں، RIC سینٹر بنائے، ہائی اسکول بنائے۔ تو ہر دور میں ضرورت آبادی کے حساب سے بڑھتی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ترقیاتی کام نوانی گروپ نے اپنے دور میں کروائے اور ان کو موقع ملا 8 سال میں، انہوں نے ملازمتیں نہیں دیں، روزگار فراہم نہیں کیا، چند سڑکیں بنا کے اور ایک کالج بنا کے یہ دعوے کر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کی زمین الاٹ شدہ سرکاری زمین پڑی تھی اس پر بھی نہیں کرایا گیا۔ کالج اچھی بات ہے، اسکول اچھی بات ہے، اسکول بننے چاہیے، تعلیمی پسماندگی ختم ہوتا ہے، لیکن یہ جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کو تقویت نہ دی جائے۔ تو یہ سارے سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے، آج تھل کے ہی باسی، تھل کے ہی نمائندے، تھل کے ہی سیاسی رہنما جہاں زیب اسلم کی آپ بات سن رہے ہیں، کئی سوال اور بھی ہیں، جیسے ترقیاتی کام کے حوالے سے تھا وہ آپ نے جواب سن لیا، ملازمتوں کے حوالے سے تھا کہ ہم نے ملازمتیں فراہم کی ہیں، وہ بھی آپ نے جواب سن لیا۔ اب تھل میں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ آپ نے جواب سن لیا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ، جب یہ 1500 ووٹ سے جیتے تھے، اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب ہمارے ساتھ کتنے لوگ اور شامل ہو گئے ہیں، نوانیوں کا ووٹ وہ بھی بینک بیلنس، بینک ووٹ وہ بھی موجود ہے۔ اب یہ لوگ جو شامل ہوئے ہیں نئے کتنے ہوں گے جی؟ کتنے ووٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہتر اب دیکھیں جی، مین ان کو برتری تھی یونین کونسل حیدرآباد سے اور یونین کونسل پٹی بلندہ سے۔ اب پٹی بلندہ والی سائڈ سے بھی ہم لوگ اپنے ساتھ شامل کر چکے ہیں، بھٹی برادری کے لوگ ہم اپنے ساتھ شامل کر چکے ہیں، چھینا برادری کے اپنے ساتھ شامل کر چکے ہیں، اور بھی کافی سارے ہیں جو ابھی میں بھولا بیٹھا ہوں گا، اولک صاحبان ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ اب وہ پٹی بلندہ کی بات تھی، اب حیدرآباد آ جائیں، کوئی موچی بھی شامل ہوئے ہیں، سنیں کہیں کہ کل بات ہو رہی تھی کہ ان قریب جلسہ بھی ہے کوئی۔ بالکل، تو وہ ابھی کافی سارے پروگرام ہیں جو پینڈنگ ہیں۔
جو مین ان کو برتری حاصل تھی وہ حیدرآباد سے تھی کہ ان کی جی 2900 کی لیڈ تھی حیدرآباد سے. اب ادھر ممبر حیات صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ممبر شمیر برانا صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ممبر دوست محمد صاحب ہیں وہ ہمارے صاحب ہیں, ممبر نواز سٹھار صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری وہی پرانی سچویشن رہے گی؟ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پبلک نے کرنا کیا ہے. اسی وجہ سے تو یہ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں دیکھ کے ووٹ دیں. اب ساروں سے مین بندہ میں بھولا بیٹھا ہوں, بڑے ان کے قریبی دوست تھے, ساری زندگی انہوں نے ان کے ساتھ گزاری ہے. ملک محمد رمضان چھینا صاحب ہمارے سنیاسی سے ہیں, ہمارے بڑے پیارے عزیز ہیں, بڑے ہیں, تو انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی, انہوں نے چھام پہ ہمیں جلسہ بھی دیا. پھر بھی یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں جی ہم نے 25-30 ہزار کی لیڈ سے جیتنا ہے, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ دکھا کے دینا ہے, نہیں تو آپ کا ووٹ ہم نے نہیں ماننا. تو پھر یہ لیڈیں ہوتی ہیں 25-30 ہزار. اتنے زیادہ کونسلر جو ہے جہاں زیب اسلم صاحب نے آپ کو گنتی کر کے سنوا دی ہیں, یہ تو کونسلر ہیں, پیر فقیر ملک چھینے سب جو ہے اس گروپ میں, اولک موچی سب ہی لوگ برادریاں, مختلف برادریاں ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. 1500 ووٹ کی لیڈ سے سب کا الیکشن میں جیتنے والے. اب یہ تو اتنی ساری برادریاں نئی شامل ہوئی ہیں, کیا پھر بھی جو ہے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں. صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف جھوٹ پاؤں سے لے کے سر تک صرف جھوٹ کی سیاست ہو رہی ہے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن اب وہ دور چلا گیا ہے, تھل کافی سلجھ چکا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کس پارٹی کا انتخاب کرنا ہے. ملک جہاں زیب اسلم کی آپ نے یہ بھی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف انتقامی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور کچھ نہیں ہوا. اب وہ جو ڈسے ہوئے ان کے لوگ ہیں وہ بھی واپس آ گئے نوانی گروپ میں. اب امید ہے نوانی گروپ بھی اسی طریقے محنت کرے گا جیسے یہ کر رہے ہیں. کہ یہ جو یہ بھی کہنا تھا جہاں زیب اسلم کا کہ سید اکبر خان نوانی وہ پرانے سیاستدان ہیں, وہ اپنی تمام تر صلاحیت کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں, اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں کامیابی حاصل کریں. مکسی برادری بھی اسی طریقے سے وہ بھی کوشش کر رہی ہے, اور منکیرا سے بھی ہر چکوک دیہات سے لوگ نئے شامل ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سید اکبر خان نوانی ہی الیکشن جیتے گا. اگر الیکشن ہوتا ہے, یہ ابھی جو موجودہ الیکشن الاٹ ہو چکے ہیں, تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار ہی سید اکبر خان نوانی ہی کامیابی حاصل کرے گا. ملک صاحب لاسٹ پہ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو لوگ سن رہے ہیں, آپ کو میسیج دینا چاہیں مخالفین کو, اپنے ووٹرز کو, یا اپنے سیاسی دوستوں کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی سمپل سا میسیج ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حوالے سے میں میسیج دینا چاہوں گا. مخالفین کو کیا میسیج دینے ہیں کہ لوگ ان کو اب پہچانیں. وہ جو ان کے لبادے تھے شرافت کے, جی ہم نے کرپشن نہیں کرنے دینی, ہم نے کسی کو جی کسی افسر کو جی پیسے نہیں کھانے دینے, ہم نے کسی پٹواری کو پیسے نہیں کھانے دینے, تو وہ لوگ اب اتنا سال دھکے کھا چکے ہیں, تو وہ اب لوگ خود اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کی چالاکیوں سے آگاہ ہوں اور اپنا فیصلہ. ان کو صرف ایک اس وقت تک آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جب تک ان کو آپ کی سٹیمپ کی نہیں ضرورت. تو آپ نے سٹیمپ لگا دی, ان کو آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا, اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کے ساتھ وہی رویے رکھنے ہیں اور وہی کام کرنے ہیں, وہی کمیشن خوری کرنی ہے, وہی زمینوں میں سے حصے رکھنے ہیں, وہی آفیسرز کو کہنا ہے کہ لوگوں سے لاؤ اور ہمیں دو. تو لوگ اب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. میرا پورے منکیرا حلقہ کی عوام سے یہ بھرپور اپیل ہے کہ آپ ہماری باتوں پہ بھی نہ رہیں, آپ ان کی باتوں پہ بھی نہ رہیں. آپ کچھ تھوڑا سا ماضی کو بھی اسٹڈی کر لیں, ہماری حرکتیں بھی تھوڑی اسٹڈی کر لیں, ان کی بھی حرکتیں اور باتیں اسٹڈی کر لیں. آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. جہاں زیب اسلم کی ذات تو تب انوالو ہو کہ جب مجھے کوئی مفاد چاہیے. مجھے کوئی مفاد نہیں چاہیے, ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے حقوق کی خاطر. تو اب آپ نے بہتر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جو آپ کو نہیں لوٹتے, جو آپ سے کمیشن خوری نہیں کرتے, جو آپ سے بھتہ خوری نہیں کرتے, یا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جن کے لبادے اور ہیں اور ان کی جو اصل نقاب ہے وہ ان کے چہروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ سے بھرپور اپیل کروں گا کہ الیکشن جب بھی ہوں, ابھی تو الیکشن کے معاملات کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں, بھرپور اپیل کروں گا کہ آپ لوگ ہماری سپورٹ بھی کریں اور بڑھ چڑھ کے آپ الیکشن کے سارے عمل میں حصہ بھی لیں.
बहुत शुक्रिया। भरपूर हिस्सा लें इलेक्शन में और अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें कि आने वाला वक्त जो है वो एक वोट की पर्ची, वोट की ताकत बेहद ज़रूरी है। और अगर आप वोट से ही अपनी इंतकाम की आग को बुझा सकते हैं, जो आपके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ हैं, तो आप अपनी पर्ची के ज़रिए जो है वो इनका साथ दें। इस ग्रुप का इनका ये कहना है कि हमारे ग्रुप को ये ना देखें कि जहाँ ज़ेब असलम चीना साहब का कोई मफाद है, आप सिर्फ अपना मफाद देख लें कि आपको मुलाजमतें, आपके बच्चों को मुलाजमतें किस ग्रुप ने पहले दी हैं, और 8 साल अपोजिशन में रहने के बाद 8 साल मुखालिफ इक़्तिदार में रहे तो उसने क्या थल के लोगों को मुलाजमतें दी हैं, क्या उन थल के लोगों को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान दिया है, वो सबके सामने है। इंतकामी कार्रवाई की गई, मुकदमात दर्ज करवाए गए, ज़मीनों पे कब्ज़े करवाए गए। इनका ये कहना है कि ये सिर्फ शराफत का लिबादा बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन ये पाँव से लेके सर तक ये झूठ की सियासत करते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं और वो सियासत करते हैं। अब आवाम खुद समझदारी से फ़ैसला करें और हमारा ग्रुप मजबूती की तरफ जा रहा है और अपने मुस्तकबिल का भी आप फ़ैसला करें। नेक्स्ट उम्मीदवार शहीद अकबर खान निवानी को इनका ये कहना है कि जिसके साथ हम यकजहती के साथ खड़े हैं, उसी आप भी उसी यकजहती के साथ शहीद अकबर खान निवानी का साथ दें। अब दूसरे ग्रुप का और दूसरे सियासतदान जो सियासी रहनुमा हैं थल के, उनकी भी बात आप तक पहुँचाएँगे कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।